پیر کے روز ماسکو میں شامی سفارت خانے پر شامی اپوزیشن کا جھنڈا لہرا دیا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ روس مشرق وسطیٰ میں ایک اہم اتحادی کھو چکا ہے اور اسے اب خطے میں اپنی حکمت عملی اور اتحادیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ کرملن نے معزول شامی رہنما اور ان کے اہل خانہ کو ماسکو میں پناہ دی ہے اور شام کی تازہ صورتحال پر بات چیت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ ماسکو کے لیے اسد کا زوال ایک بڑا دھچکا ہے۔ شام میں مداخلت ماسکو کے لیے یہ دکھانے کا ذریعہ تھی کہ وہ ایک عالمی طاقت ہے اور یہ کہ وہ اپنے قریبی پڑوس سے باہر کے معاملات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس کے جیو پولیٹیکل اثرات کے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ روس اس لحاظ سے کم طاقتور ہے جو وہ باقی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے۔ ماسکو سن 2015 میں اسد کی حمایت کے لیے شام کی جنگ میں داخل ہوا تھا، جہاں اس نے مالی وسائل خرچ کیے اور روسی فوجیوں کی زندگیاں داؤ پر لگائیں، جس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام کی 13 سالہ خانہ جنگی کے بعد بشار الاسد کے زوال کا فائدہ اٹھانے والے دوسرے لوگ ہیں۔ یہاں سب سے بڑا فاتح ترکیہ ہے۔ میرے خیال میں اردوان بہت خوش ہیں کہ ٹرمپ نے شام سے امریکی فوجیوں کو نکال لینے کی تجویز دی ہے۔ اس ملک میں ترکی کا اثر و رسوخ زیادہ اہم ہو جاتا ہے، چنانچہ اردوان اور ترکیہ کی اہمیت بڑھتی ہے جبکہ روس کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ کرملن کا کہنا ہے کہ وہ نئے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماسکو شام میں اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ لیکن اسد کے جبر کے دور میں ماسکو کا کردار شامی عوام کے لیے شاید اس یاد کو مٹانا مشکل ہے۔ ہم نے روس کو ہسپتالوں اور سکولوں پر بمباری کرتے ہوئے دیکھا، اسد کو آبادی پر بیرل بم گرانے کی حمایت کرتے ہوئے، اور جب اس نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تو ماسکو نے اسد کی حمایت کی۔ لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ آنے والی کوئی بھی حکومت، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ HTS ہو، چاہے اس میں کرد شامل ہوں، وہ اچانک اس ظلم کو فراموش نہیں کر سکتی جو روس نے شہری آبادی پر ڈھائے تھے۔ ایک ماہ قبل شام میں حکومت کا تیزی سے زوال بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل تصور تھا، جس کے بعد اس ملک میں ایک نیا منظرنامہ ابھر رہا ہے جس کے خدوخال ابھی واضح نہیں۔ ریکارڈو مارکوینیا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔